فتوی جہاد تو آپ نے سن ہی لیا. اس فتوے کی حقیقت بھی دیکھیں گے اور اس فتوے کا شرعی حکم بھی دیکھیں گے. اس کی وضاحت میں جانے سے پہلے ایک تاریخی باب کی طرف جناب کی توجہ کراتا ہوں کہ سیدنا امام اہل سنہ کے دور شریف میں کچھ بد باطن غلاموں نے انگریز حکومت کے خلاف تحریک چلائی. اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک موالات. اس تحریک میں زور دیا گیا کہ انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، انگریزوں کی یونیورسٹی اور ان کے سکول کالجوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کسی طرح کی مالی امداد نہ لی جائے. یہ تحریک ترک موالات کا منشور بنایا گیا تھا. امام اہل سنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفتاءات کیے گئے، سوال پوچھے گئے تو امام اہل سنہ نے چند جوابات دیے. ایک جواب بہت خاصا طویل تھا، حتیٰ کہ وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا جس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ. یہ آپ کی کتاب شریف فتاوی رضویہ شریف جو نظامیہ کا چھپا ہوا ہے، رضا فاؤنڈیشن والوں کا، تو اس کے 419 صفحے سے جلد نمبر 14 ہے غالباً شروع ہو رہا ہے. اس میں امام اہل سنت نے اپنی عادت شریف کے مطابق مسئلے کو انتہائی وضاحت اور مضبوط دلائل کے ساتھ بیان فرمایا. اس کتاب کی بنیادی بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ ایک ہے موالات، ایک ہے معاملت. موالات کا معنی دوستی ہے، معاملت کا معنی کسی سے کام کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا موالات اور معاملت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. موالات کفار کے ساتھ نہ حقیقی جائز ہے نہ صوری جائز ہے. یہ اعلی حضرت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. موالات دوستی کافروں کے ساتھ نہ حقیقی جائز ہے کہ دل کے ساتھ ہو، دل میں دوست بنا لو، نہ صوری اور ظاہری جائز ہے کہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اپنے دنیا کا کوئی کام نکالنے کے لیے آپ نے ظاہری طور پر ان کے ساتھ ان کے فائدے کا کوئی رویہ اور عمل کیا، سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ موالات صوری اور ظاہری ہے. امام نے فرمایا موالات جو ہے وہ تو کسی طرح بھی کافروں سے جائز نہیں ہوتا. ایک ہے معاملت، معاملت ان سے کام کرنا. اس کی اعلیٰ حضرت نے خوب وضاحت فرمائی ہے صفحہ نمبر 421 پر. معاملت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خرید و فروخت کرنا، اجارہ و استجارہ کرنا،
ہبہ اور استیحاب کرنا، خریدنا کسی مال کا جو مسلمان کے حق میں قیمتی ہو، بیچنا ہر چیز کا جس میں اعانت حرب یا اہانت اسلام نہ ہو، کافر کو نوکر رکھنا جس میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اس کی جائز نوکری کرنا جس میں مسلم پر اس کا استعلاء اور اونچا ہونا ظاہر نہ ہو، ایسے ہی امور میں اجرت پر اس سے کام لینا یا اس کا کام کرنا بمصلحت شرعی اسے ہدیہ دینا جس میں کسی رسم کفر کا اعزاز نہ ہو، اس کا ہدیہ قبول کرنا جس سے دین پر اعتراض نہ ہو، حتیٰ کہ کتابیہ سے نکاح کرنا بھی فی نفسہ ہی حلال ہے، وہ صلح کی طرف جھکیں تو مصالحت کرنا، مگر وہ صلح کے حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال، یوں ہی ایک حد تک معاہدہ بموادعت کرنا، مصالحت جس کو بولتے، اور جو جائز عہد کر لیا اس کی وفا فرض ہے، غدر حرام الی غیر ذلک من الاحکام۔ یہ اعلی حضرت نے معاملت کی وضاحت فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ہے موالات اور ایک ہے مجرد معاملت جس میں موالات نہ ہو۔ 420 صفحے سے پڑھ رہا ہوں۔ موالات و مجرد معاملت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیاوی معاملت جس سے دین پر ضرر نہ ہو سوا مرتدین، میں صرف فتویٰ پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت، مثل وہابیہ دیوبندیہ و امثالہم، کہ کسی سے ممنوع نہیں، جو دنیاوی معاملت ہے صرف مرتدین سے جائز نہیں، باقی حربی ذمی سب کافروں سے جائز ہے، محض معاملت۔ اور موالات وہ تو بالکل کافروں سے جائز نہیں، چاہے حقیقی ہو چاہے سوری ہو، جیسے بتا چکا ہوں۔ فرماتے ہیں ذمی تو معاملت میں مثل مسلم ہے، اور غیر ذمی سے بھی خرید و فروخت اجارہ، باقی جو ابھی سنایا تھا وہ بھی جائز۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 433 پر، مجرد معاملت کا حکم، اور معاملت مجردہ سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے، چاہے حربی ہو چاہے ذمی ہو۔ اور معاملت مجردہ سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے، جبکہ اس میں نہ کوئی اعانت کفر یا معصیت ہو، نہ اضرار اسلام و شریعت، ورنہ ایسی معاملت مسلم سے بھی حرام ہے جس میں نقصان ہو، کوئی معصیت ہو، تو ایسا معاملہ تو مسلمان کے ساتھ ہی کرنا جائز نہیں، پھر کافر کا وہاں پر قید ذکر کرنا کیا مانا؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو پتا چلا کہ دیوبندی لوگوں نے، وہابیوں نے اعلیٰ حضرت کے دور میں تحریک ترک موالات جو چلائی تھی، تمہارے اہل سنت کے امام اہل سنت نے اپنے علمی، اپنے دینی زور کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ، اپنی فقہ کے ساتھ ان لوگوں کی اس تحریک کا شدید رد کیا اور مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا نام لے رہے ہو ترک موالات کا اور کراتے ہو ترک معاملت، بائیکاٹ کرو، یہ تو ترک معاملت ہے، اور معاملت تو حربی کافروں سے جائز ہوتی ہے جس میں مسلمان کا نفع ہو۔ کیا ظلم کر رہے ہو تم؟ کیا تمہارا عجیب دوہرا عمل ہے کہ ایک طرف معاملت کو ناجائز کرتے ہو، خالی معاملت کو ناجائز کرتے ہو جو جائز ہے شریعت میں، دوسری طرف موالات تم نے کر لیا کہ انگریز کے مقابلے میں ہندوؤں کے ساتھ ایسا اتحاد کیا کہ موالات کر دیا۔ موالات بھی یوں کہ ممبروں پر چڑھا کر اس کو اپنا امام بناتے ہو، ہندو کو دیوبندی ہو، فلاں فلاں فلاں، اعلیٰ حضرت فرما رہے۔ اب بات کو سمجھنا، کیسی عجیب بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام لیوا قاتلین کس رنگ میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کے نام لیوا
دشمن بلکہ دین اور اسلام کے دشمن جو اعلی حضرت کے نام پر ختم کھاتے ہیں، روٹی ٹکر کا نظام چلاتے ہیں، ادھر ادھر سے لوٹ مار کے بندوبست مضبوط کرتے ہیں، ان کو پہچانے تو صحیح کہ جس طرح کی تحریک اعلی حضرت کے دور میں چلی اور اعلی حضرت نے شدید مخالفت کی اور کتاب لکھ ماری، اسی طرح کی تحریک آج چلائی جائے تو وہ شرعاً کیسے جائز ہوگی؟ یہ ابتدا ہے۔ جو حقیقت اس تحریک کی تھی وہی حقیقت آج کی تحریک کی ہے۔ وہ غلاموں کا ٹولہ اٹھا تو نقصان مسلمانوں کا ہوا، بربادی مسلمانوں کو ہوئی، فائدہ الٹا انگریز کو پہنچا۔ اور آج بھی یہ غلاموں کا ٹولہ فتویٰ جو دے رہا ہے، تباہی مسلمانوں کے مال کی، بربادی مسلمانوں کی جان کی، فائدہ سارا اسی یورپ کو۔